سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حالات ہیں اور بالخصوص بلوچستان میں اور پختونخوا میں جو حالات ہیں اس کے اوپر جو ہمارے لیڈر عمران خان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے اور ہماری وہی پالیسی ہے کہ ان کا حل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کا عملی ثبوت ہے ہمارے پاس۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف بات کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جو عملاً آپ نے کی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کی جب حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے پھر بعد جب حکومت ہٹائی گئی، جس طریقے سے ہٹائی گئی اس پر بھی بڑے سوال ہیں، اور جنہوں نے ہٹائی اس وقت کہا کہ ہم نے ہٹائی ہے، بعد میں انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے ہٹوائی ہے۔ تو اس سے بڑے کویشچن اٹھتے ہیں اور ہمارے اس پہ تفوضات تھے ہیں اور رہیں گے، اور اس کے لیے اپنی ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت کے حالات کے بعد جب جیسے ہی انہوں نے ہماری حکومت گرائی تو ایک کام شروع ہو گیا کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے اپنا مکمل جتنا بھی زور تھا وہ اس پہ لگانا شروع کر دیا، اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑنا، ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو توڑنا، پریس کانفرنسز، چھاپے، جعلی پرچے، ہر طرح کی چیزیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں۔ اور جب اپنا فوکس یہاں پہ کر دیا تو جو اصل کام تھا ان کا اسے فوکس ہٹا دیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دوبارہ وہ چیزیں جنم لینے لگیں اور دوبارہ دہشت گردوں نے اپنی جڑیں ان ایریاز میں اسٹیبلش کر لی۔ اس میں درمیان میں ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آ گیا، اعتماد ختم ہو گیا۔ ہماری ایک 2200 کلومیٹر کی ایک طویل ایک بارڈر ہے، اور یہ بارڈر کسی ایسے ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ ملک کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کہ جس میں دو سپر پاورز نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ہاری ہیں انہوں نے وہاں پر۔ پہلی جنگ جو رشیا کے ساتھ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بھی ایک طرح سے وہ جنگ میں حصہ لیا باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ صرف افغانستان نے نہیں جیتی، پاکستان نے بھی ساتھ مل کر جیتی وہ جنگ۔ دوسری جنگ کے ٹائم ہماری پالیسی چینج تھی اور جہاد کے بجائے ہم امریکہ کی سپورٹ میں آ گئے، اور اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ حالات ہمارے کشیدہ ہونا شروع ہو گئے افغانستان کے ساتھ، اور جو اب تک وہ کشیدگی کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ جو میں نے بار بار کہا، حکومت سنبھالنے کے بعد کہا، ہر میٹنگ میں کہا، اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے میری اس بات پہ آمادگی کی اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ TORs بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو TOR بھیجے ہوئے تقریباً 3-3.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ بار بار میں ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو اس پہ، کیونکہ اسے میں نے جرگے بھی کیے، پہلے چھوٹا میں نے ایک جرگہ بنایا، اس کے بعد فالوڈ بائی ایک بڑا جرگہ جو ہم نے ہر قوم سے بندے لے کے بھیجنا تھا along with جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لوگ دینے تھے اپنے۔ تو ہمارا کام مکمل ہے اس لحاظ سے، لیکن یہاں سے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات بھی نہیں کی جا رہی۔ تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ اور آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے دوبارہ، وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے کاٹلانگ میں۔ اب کاٹلانگ کا جو یہ علاقہ ہے جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے تو اس کے نیچے کے علاقے بھی اس سے ظاہری بات ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں۔ آپ پورے ساؤتھ کے بھی میں دیکھ رہے ہیں نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ دہشت گردی کی ذات میں آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح جو اوپر والا علاقہ ہے اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک SSP جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے، یہاں پر ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے، اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے۔ لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری خواتین، بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے، جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہریوں کو ہمیں تحفظ دینا ہے۔ تو اب میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ، کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ فیلئر ان کا ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہیں یا کوئی تشکیل آ رہی ہے۔ اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے، CRD بھی کام کرتی ہے، اور آرمی ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی کام کرتی ہیں۔ اس IBO کے اندر نہ ہماری حکومت کو پتہ تھا اور نہ ہماری پولیس تھی، اس کے اندر یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں۔ بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، افسوس کرنے کے، الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ فرض ہے
کہ کولیٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف جو میجر آپریشن ہوئے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو IBOs ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں. 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CDD اور پولیس کو دیا ہے اسٹرینتھن کرنے کی اپنی پولیس کو. لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے